السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو 2007 کا ٹی جی ٹی کا باقی کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بڑے اہم سوالات ہیں یہ تمام۔ جتنے بھی میں آپ کو یہ پیپر سولو کراؤں گا سب کے سوالات بڑے اہم ہیں، ایک ایک سوال کو آپ رٹ لیجئے گا۔ اور دوستو ایک ضروری اطلاع ہے آپ کے لیے کہ جھارکھنڈ ریاست میں، اسٹیٹ میں ٹی جی ٹی کی جگہیں نکلنے والی ہیں، ویکینسی آنے والی ہیں، اور وہاں خاصی اردو کی جگہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نظر رکھیے گا، مجھے جیسے ہی نوٹیفیکیشن آ جائے گا یا ویکینسی کا اشتہار آ جائے گا تو میں آپ کو فوراً بتا دوں گا، اپنی تیاری رکھیے گا۔ اور دوستو میں ٹی جی ٹی کی واٹس ایپ پہ تیاری کراتا ہوں پیڈ۔ جو صاحب بھی میرے کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے 2007 کے باقی سوالات ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے 33واں سوال، یادگار غالب کتاب کا مصنف کون ہے؟ شبلی نعمانی حالی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، یا صالح عابد حسین ہیں؟ تو حالی ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ اور یادگار غالب حالی نے لکھی ہے، اور حالی جو ہیں پہلے سوانح نگار ہیں، پہلے تنقید نگار ہیں۔ پہلی تنقیدی کتاب لکھی ہے مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 میں لکھی تھی انہوں نے۔ اور حیات جاوید بھی لکھی آپ نے، حالی کی لکھی ہوئی ہے حیات جاوید، جو سر سید کی سوانح عمری ہے۔ حیات سعدی ان کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے۔ شبلی کی ہے شعر العجم اور المامون اور موازنہ انیس و دبیر، یعنی کہ شبلی جو ہیں تنقید نگار ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات سخندان فارس۔ 34واں سوال ہے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، مشہور مصرع کس شاعر کا ہے؟ دیکھیے بہت مشہور ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ سودا کا ہے، ذوق کا ہے، بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کا ہے دوستو، اور اس کا پہلا مصرع ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، 2 گز زمیں بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا انتقال برما کے شہر رنگون میں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ مصرع قبل از مرگ لکھا تھا، یعنی کہ مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ قبل کے معنی ہیں پہلے لکھا تھا، اور یہ بہت مشہور غزل ہے ان کی۔ ذوق جو تھے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، شاعری میں بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا استحقاق حاصل ہوا مرزا غالب کو۔ اصلاح نسواں مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب ہے؟ منگل سوتر ہے، آب غم ہے، اور مرات العروس ہے۔ تو مرات العروس ہے دوستو۔ مرات العروس کون سی ہے؟ مرات العروس۔ مرات العروس جو ہے یہ ناول ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلے لکھا تھا 1869 میں۔ یعنی کہ سب سے پہلا ناول کا نقش کس نے تیار کیا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد نے۔ ناول کا سب سے پہلا نقش کون سا ہے؟ مرات العروس ہے۔ ناول مرات العروس کب شائع ہوا؟ 1869 میں۔ ناول مرات العروس کے کردار کون سے ہیں؟ اکبری اور اصغری۔ تو یاد رکھیے گا، اس کے کردار بھی اس طریقے سے سوالات آتے ہیں۔ چے لفظ کس زبان کا کلیدی لفظ ہے؟ ہریانوی، برج بھاشا، دکنی یا بندیلی؟ تو یہ صحیح جواب ہے ایک ہریانوی۔ وہ کون سی تنقید ہے جس کے نقاد کہتے ہیں کہ ادیب کے ذہن اور فن میں جنس کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ کون سے نقاد ہیں؟ تو وہ نفسیات کے ہیں۔ نفسیاتی نقاد میں میراجی کا نام سب سے زیادہ آتا ہے۔ میراجی جو مشہور شاعر ہیں، ان کا تعلق نفسیاتی تحریر سے ہے۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ گوتم نیلمبر تو دوستو یہ ہے آگ کا دریا۔ کس کا ہے؟ آگ کا دریا کا ہے۔
کردار یہ گوتم نیلمبر، آنگن خدیجہ مستور کا ہے اور لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا ہے۔ گوتم نیلمبر پہلے دور یعنی کہ اس میں 4 دور اس ناول میں پیش کیے گئے ہیں۔ آگ کا دریا میں جو 1959 میں شائع ہوا تھا، 642 صفحے ہیں اس کے اندر، اور قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک سے کام لیا ہے، اور اس میں 4 ادوار ہیں۔ پہلے ادوار میں کی جو کہانی لکھی ہے بدھ مت کے زمانے کی ہے۔ وقت کے مطابق اس عہد کا مرکزی کردار گوتم نیلمبر ہے، جس کے ذریعے ہمیں اس دور کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ قرۃ العین حیدر کو۔ ناول آنگن کس کا لکھا ہوا ہے؟ خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سجاد ظہیر جو ہیں ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں۔ انگارے ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے 5 افسانے سجاد ظہیر کے لکھے ہوئے ہیں، 5 ان کے دوستوں کے لکھے ہوئے ہیں، اور روشنائی بھی ان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف آب گم میں کیا ہے؟ آب گم میں کیا چیز ہے؟ آب بیتی ہے، سفرنامہ ہے، یا طنز و مزاح ہے؟ تو طنز و مزاح کے جو ادیب ہیں مشتاق احمد یوسفی۔ ذکر میر کا تعلق کس صنف سے ادب سے ہے؟ تو ذکر میر خود نوشت ہے، یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے۔ قومی اور وطنی شاعری کے لیے کون جانا جاتا ہے؟ حالی، اقبال، نظیر، شبلی، تو علامہ اقبال جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حالی جو ہیں سوانح نگار بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں، اور جدید اردو شاعری کے بانی ہیں۔ محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی تھی پنجاب کے مشاعرے میں۔ نذیر اکبر آبادی کو کہتے ہیں عوامی شاعر۔ شبلی تنقید نگار ہیں۔ قدم رہا پدم رہا مثنوی کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی؟ تو پہلا جواب ہے سلطان احمد بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ اسی عہد میں بندہ نواز گیسو دراز نے معراج العاشقین کتاب لکھی، اور اردو کی پہلی نظم لکھی چکی نامہ کے نام سے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ نوطرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ تو یاد رکھیں میر عطا حسین خان تحسین کی یہ تصنیف ہے، اور یہ قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے 1775 عیسوی میں، اور میر امن نے اس کے بعد کیا سن 1801 میں ترجمہ کیا، 1802 میں مکمل کیا، 1803 میں باغ و بہار کے نام سے شائع کی۔ یہ بھی قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے، یعنی 26 سال بعد اس کتاب کا ترجمہ میر امن نے کیا۔ میر امن خواجہ حیدر بخش حیدری کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہے، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ فورٹ ولیم کالج سے الگ ہیں۔ مرثیے کا جز نہیں ہے تشبیب بین، یا کیا چیز نہیں ہے؟ تو تشبیب جو ہے یہ مرثیے کا جز نہیں ہے۔ قصیدے کا جز ہے، کیا ہے قصیدے کا جز؟ تو یہ ہے قصیدے کا گریز، ٹھیک ہے، قصیدے کا ہے گریز۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو اس میں دوستو یہ سند پوچھی جا رہی ہے کہ اس شعر کے کون سے حصے میں تشبیہ ہے؟ تو یہ شعر کے کون سے حصے میں؟ دوسرے حصے میں ہے یہ چراغ لالا۔ مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خصوصیات ہے؟ مکر شاعرانہ تو مومن کی ہے، مومن کی ہے۔ مومن یعنی کہ وہ شاعر جو کوٹھے سے گر کر موت ہو گئی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ مومن ہے۔ مومن کوٹھے پہ سے گر کر ان کی موت ہو گئی تھی۔ آتش جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں، اور آتش کے ہم عصر ہیں ناصر۔
ذوق اور غالب جو ہیں دبستان دلی کے شاعر ہیں. یہ دبستان دلی کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اور ذوق اور غالب دونوں بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے ہیں. محمود شیرانی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ محمود شیرانی کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو. اسی کتاب میں انہوں نے یہ قول لکھا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. نون میم راشد کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ نون میم راشد کی ہے آزاد نظم سے. ٹھیک ہے، آزاد نظم سے ہے. صبا ویراں ان کی مشہور نظم ہے. خودکشی بھی انہی کی مشہور نظم ہے. کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلمے کی قسمیں 5 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نظم اے کشور ہندوستان کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے جگن ناتھ آزاد کی ہے. زلزلہ عالم میں بے سبب نہیں آتا، کوئی بےتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا. اس شعر میں پوشیدہ صنعت کا نام بتائیے. تو اس میں کون سی صنعت ہے؟ حسن تعلیل ہے دوستو. اس میں حسن تعلیل ہے. وہ کون سی تنقید ہے جس میں الفاظ کا تم طراق خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے پر ہوتا ہے؟ تو وہ ہے تاثراتی. ٹھیک ہے، تاثراتی تنقید. کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ کربل کتھا افضل پانی پتی کی ہے یا افضل جھنجھانوی کی ہے؟ آپ یاد رکھیے گا. اسماعیل میرٹی نے بچوں کی نظمیں لکھی ہیں، اور نصرتی یہ وہی ہیں جنہوں نے حاسدوں نے ان کو قتل کر دیا تھا. برہان الدین جانم بہمنی عہد کا شاعر ہے. اردو کا صوفی شاعر کون ہے؟ تو خواجہ میر درد ہیں. یاد رکھیے گا، خواجہ میر درد. اور خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں خواجہ میر اسد. رشید احمد صدیقی کہاں کے رہنے والے تھے؟ علی گڑھ جونپور. تو جونپور کے رہنے والے تھے. یاد رکھیں آپ، جونپور کے رشید احمد صدیقی رہنے والے تھے. مسدس مد و جزر اسلام کس کی تصنیف ہے؟ اس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں. تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی مشہور نظم ہے. اور مسدس حالی یا مسدس مد و جزر اسلام کس کے کہنے پر لکھی؟ تو سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی. علامہ اقبال نے لکھی ہے ترانہ ہندی ہمالہ لکھی ہے، اور تصویر درد بہت سی نظمیں لکھی ہیں. شہریار اردو کے مشہور شاعر ہیں. مثنوی پھول بند کس نے لکھی؟ تو ابن نشاطی نے لکھی مثنوی پھول بند. اس میں 39 صنعتیں استعمال کی ہیں ابن نشاطی نے. اور یہ مثنوی جو لکھی تھی محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی. مرثیے کے لیے مسدس کا استعمال کس دور سے شروع ہوا؟ میر سودا کے دور سے. چوتھا، علی نامہ کا سن تصنیف کیا ہے؟ علی نامہ کا سن تصنیف 1076 ہجری ہے. 1076 ہجری. نصرتی کی رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ نصرتی کی کون سی ہے؟ تو گلشن عشق ہے. مرزا نوشہ کس کا لقب ہے؟ تو یاد رکھیں غالب کا ہے. اور غالب کے والد کا لقب کون سا تھا؟ مرزا دولہا تھا. پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مومن کا شعر ہے. اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ داغ ہے، سودا ہے، یا ناسخ ہیں؟ تو صحیح جواب ہے ناسخ ہیں. روشنائی کس کی کتاب ہے؟ تو سجاد ظہیر کی ہے. انجمن پنجاب میں اردو شاعری پر پہلا لیکچر کس نے دیا؟ پہلا لیکچر کس نے دیا؟ محمد حسین آزاد نے دیا. مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کا انتقال فالج کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن پر ہوا؟ پنڈت برج نارائن چکوست کا. تحیر کرنے والے دعوے مبالغہ آمیز تعمیمات اور فقرے کس طرح کی تنقید کی بنیاد ہیں؟ تو یہ ہیں رومانی کی. مندرجہ ذیل میں کس نقاد کو مارکسی تنقید سے نسبت نہیں ہے؟ تو یہ ہیں وزیر آغا.
نوٹ لکھ دیا ہے یہاں: سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، سردار جعفری، مولوی عبدالحق اور منشی پریم چند ترقی پسند مارکسی تنقید نقاد ہیں۔ یاد رکھیے گا، تمام یہ سوالات ایک ہی جگہ آ گئے۔ حسن و دل کس داستان کے کردار ہیں؟ تو حسن و دل جو ہے سبرس کے ہیں۔ سبرس کا مصنف کون ہے؟ ملا وجہی ہے۔ سبرس ایک تمثیلی داستان ہے۔ سبرس عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو محی الدین، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ درج ذیل میں سے کون نظم گو شاعر ہے؟ کون نظم گو شاعر ہے درج ذیل میں سے؟ تو عظمت اللہ خان۔ ٹھیک ہے، عظمت اللہ خان۔ دنیا تیری یاد ہے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، درج بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ درج بالا شعر جو ہے یہ کس شاعر کا ہے یہ بتانا ہے۔ تو یہ ہے فیض احمد فیض کا۔ چاروں آپشن آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس لیے میں پڑھ نہیں رہا کہ وقت زیادہ خراب ہوگا۔ پریڈ گراؤنڈ کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ ہنسراج رہبر کا ہے۔ ان شعری مجموعوں میں سے کون سا مجموعہ فیض احمد فیض کا ہے؟ اب آپ کو یہ بتانا ہے۔ تو یہ ہے شام شہر یاراں۔ شام شہر یاراں یہ ہے فیض احمد فیض کا مجموعہ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس میں چوتھا نمبر ہے تجاہل عارفانہ۔ کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کیا گیا تھا؟ پریم پچیسی، زندگی کے موڑ پر، دانا و دام یا انگارے؟ کون سا؟ تو انگارے۔ اگر یہاں پر پریم چند کا افسانوی مجموعہ دے دیتے سوز وطن تو اس کو ضبط کیا گیا ہے۔ سپاٹ کردار کسے کہتے ہیں؟ سپاٹ کردار اسے کہتے ہیں ناقابل تغیر جبلت کے حامل کردار کو۔ 81واں سوال ہے، قصیدہ وہ نظم ہے جس میں نمبر 1 جواب صحیح کسی کی مدح کی گئی ہو۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہم آہنگ الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اردو سندھ میں پیدا ہوئی یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ نظریہ جو ہے سید سلیمان ندوی کا ہے۔ 82واں سوال ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے۔ نصیحت کا کرن پھول کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے محمد حسین آزاد کی۔ محمد حسین آزاد کی۔ انشاءاللہ خان انشا کی رانی کیتکی کی کہانی۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، شبلی تنقید نگار ہیں۔ مندرجہ ذیل میں قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، کون سا ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے، تو ہے جلا وطن۔ ٹھیک، یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ جب کھیت جاگے ناول کس نے لکھا ہے؟ کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے۔ میں نام لکھے دیتا ہوں، کرشن چندر ان کا لکھا ہوا ہے، کرشن چندر کا۔ کرشن چندر کا۔ دوستو یہ تھے اس میں باقی سوالات، اور اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔